بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ وہی آیات ہیں جو کل پرسوں میں نے پڑھی ہیں۔ ان آیات سے علماء کرام نے تین اور باتیں مستنبط کی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر کفاءت معتبر ہے۔ کفاءت کا معنی ہوتا ہے برابری، خاوند عورت کے میل کا ہو، کیونکہ عورت نے ماتحتی میں جانا ہوتا ہے۔ اگر کسی لحاظ سے خاوند گھٹیا ہے تو وہ اس کے خاندان کے لیے یہ چیز عار بن جائے گی، اس لیے شریعت نے کفاءت کا اعتبار کیا ہے تاکہ اگر بعض اوقات ویسے شریعت کے اندر بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، قرآن مجید کے اندر آیات بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، لیکن اگر وہ ایسی جگہ شادی کرتی ہے جو خاندان والوں کے لیے عار ہے تو پھر اولیاء کو بھی شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ نکاح ختم کرا سکتے ہیں، فسخ کرا سکتے ہیں کہ یہ نکاح ختم کر دو۔ تو کفاءت جو معتبر ہے احناف کے ہاں، وہ دین کے اندر، اسلام کے اندر ہے۔ اسی طرح حریت کے اندر ہے کہ لڑکی کسی غلام سے جا کر شادی نہ کر لے، غلامی ایک دھبہ ہے۔ اسی طرح پیشہ ہے، مال و دولت ہے، نسب ہے، یہ چیزیں کفاءت میں معتبر ہوتی ہیں۔ تو حضرت حضور علیہ السلام جب حضرت زید جو غلام پہلے رہ چکے تھے، غلامی کا دھبہ لگا ہوا تھا، پھر وسلم کی خدمت میں آ گئے، آپ نے آزاد کر دیا، متبنہ بنا لیا، بڑا اعزاز مل گیا ان کو۔ تو پہلے ان پر غلامی کا دھبہ لگ چکا تھا اور وہ تھے بھی غیر قریشی، باہر سے آئے تھے۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے جب زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام بھیجا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا اور ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا، اور یہی دو وجہ بیان کی کہ وہ غیر قریشی ہیں، ہم قریشی ہیں، اور ان پر غلامی کا دھبہ بھی لگا ہوا ہے، لوگ عار دیں گے جی غلام سے شادی کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حکماً فرمایا کہ شادی کرو، مشورتاً نہیں بلکہ حکماً فرمایا کہ شادی کرو۔ اب حکم کے سامنے تو صاف ظاہر ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو نکاح ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کفاءت تو نہیں تھی، کیونکہ حضرت زینب کے برابر کے تو نہیں تھے، ان کے میل کے تو نہیں تھے، لیکن آپ نے پھر شادی کیوں کرا دی؟ تو لکھا ہے علماء کرام نے کہ جب کوئی اور مصالح ہوں، مصلحتیں ہوں، تو اس کی بنا پر کفاءت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رسم جاہلیت کو توڑوانا چاہتے تھے اور آپ سے ہی توڑوانا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ زید نکاح کریں، کیونکہ آپ کے متبنہ ہیں، لے پالک ہیں، اور زید نکاح ہو، اور نکاح کے بعد اللہ کے علم میں یہ بات طے تھی کہ نکاح ہوگا، پھر وہ طلاق دیں گے، اور پھر حضور علیہ السلام اپنی لے پالک کی بیوی، جو لوگوں نے اصلی بیوی سے بہو سمجھ رکھا ہے، اس سے پھر آپ شادی کریں گے، تاکہ یہ رسم جاہلیت صرف آپ کے قول سے نہیں بلکہ آپ کی عملی تبلیغ سے بھی ختم ہو جائے۔ میں نے پہلے بتایا تھا انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قولی تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ عملی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھی آتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کرسی پر بیٹھے رہیں اور ماتحتوں سے کرواتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہر میدان کے اندر خود آگے آگے ہوتے ہیں، جہاد کا میدان ہے تو وہ آگے ہیں، تبلیغ کا میدان ہے تو وہ آگے ہیں، ہر چیز کے میدان کے اندر وہ آگے ہیں۔ نوافل کا اہتمام ہے تو ساری رات کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور میں۔ تو وہ قولی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ کے لیے بھی یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کردار کی جو تعلیم اور تبلیغ ہوتی ہے یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ قول کی تبلیغ اور تعلیم بھی مؤثر ہے،
اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، لیکن اصل جو کردار ہے وہ کردار، اس کو میں خاموش مبلغ کہتا ہوں کہ انسان زبان سے نہ کہے لیکن اپنا کردار اتنا صاف ستھرا ہو، لوگ ویسے ہی کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور اللہ اصل میں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، کہ جس داعی اور مبلغ کے اندر دو چیزیں ہوں، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے پیچھے لگو۔ ایک تو وہ کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ خود با کردار ہو، تو اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے لگو، اس کے پیچھے لگو۔ تو جتنا بھی بڑا دشمن ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں اعتراف کر بیٹھے گا کہ بندہ یہ صحیح ہے، چاہے وہ نظریاتی طور پر مخالف ہو لیکن کہیں نہ کہیں اعتراف کرے گا کہ یہ بندہ صحیح ہے، تو اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، ان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ عملی طور پر اس رسم جاہلی کو تربانا تھا، اس مصلحت کے لیے یہاں پر جو ہے کفات کا خیال نہیں کیا گیا، کفات کا اعتبار نہیں کیا گیا، کفات کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ حضرت زینب وہ قریشی ہیں اور زید بن حارثہ یہ غیر قریشی ہیں، ان پر غلامی کا دھبا بھی لگا ہوا ہے، پہلے غلام تھے اب تو خیر آزاد ہو گئے، تو اس کا یہ نکاح ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہی امت مسلمہ کے لیے یہی تعلیم ہے، خاص کر مبلغین اور داعین کے لیے، کہ وہ دین کی بات کریں، دین کا کام کریں، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، بس اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر کیا آتا ہے، بس اس پر نظر رکھیں۔ اس چیز پر نظر نہ رکھی جائے، کوئی مسلمان نہ رکھے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے لوگوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، اپنی وضاقتہ کے اندر، اپنے لباس کے اندر، شادی بیاہ کی رسموں میں، مرنے جینے کی رسموں میں، جی بس کیا کریں جی، برادری نہیں مانتی، بیٹے نہیں مانتے، بھائی نہیں مانتے، والدین نہیں مانتے، سنا کہ نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ پہلے ہی میں نے بتایا تھا، مسلمان اسلام سے بنا ہے، مسلم اسلام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا، تو ہم نے جو ہے اپنے آپ کو برادری کے سپرد کر رکھا ہے یا معاشرے کے سپرد کر رکھا ہے، نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، قرآن و سنت کے سپرد کر دینا۔ جیسا کہ میت غسال کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کو غسل دینے والا جدھر پلٹتا جائے اس کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی اڑی نہیں ہوتی، ادھر ہی پلٹتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ جی دور ایسا ہے، یہ تو شکست ہے، یہ تو شکست تسلیم کرنا ہے کہ دور ایسا ہے، جی کیا کریں۔ اس میں کہا کہ تو وسلم جس دور میں آئے تھے اس سے بدتر کبھی دور نہیں ہوا، جس دور میں آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور تھے بھی اکیلے اور بدتر دور تھا جس کو اللہ پاک نے جاہلیت، دور جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، اس زمانے میں بھی آپ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ صرف اور معصیت بھی نہیں کی، صرف دل میں ایک خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنی بہو سے شادی کر رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، دل میں اس خلش پر بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ عتاب کیا اور تنبیہ کی ہے۔ اس لیے جب شریعت کی طرف سے اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم جو تھا یہ وجوبی حکم تھا، اور وجوبی حکم کے سامنے جو ہے وہ کوئی سر خم تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی حکم استحبابی درجے میں ہو لیکن کسی کو وجوبی درجے میں کہہ دیا جائے، جیسے ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں بھئی اب کوئی آلو سے پرہیز کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن کسی مریض کو کہہ دیں بھئی آلو آپ کے لیے خطرناک چیز ہے، چاول آپ کے لیے خطرناک چیز ہے، ہم اس پر تو عمل کرتے ہیں، اس کو کبھی نہیں کہتے جی چاول کب سے حرام ہوئے جی ڈاکٹر صاحب، حالانکہ حرام تو نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن چونکہ ہمیں اپنی جسمانی فکر کا تو بڑا فکر ہے، جسمانی صحت کا، تو اس وقت تو ہم اس کو من وعن تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس نے شریعت کا حکم بعض اوقات کسی کے لیے استحبابی درجے میں، بچے ہمیں کہتے ہیں نا استاد جی یہ حکم تو استحبابی درجے میں آپ ہم سے کیوں کرواتے ہیں، کہ آپ کی تربیت کے لیے ضروری ہے، جس طرح جسمانی تربیت اور جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کا کہنا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو استاد یہ سمجھتا ہے کہ روحانی تربیت کے لیے یہ کرے گا تو اس کی وہاں روح کی ترقی ہوگی اور روحانی تربیت ہوگی۔ تو وہاں بچے یہ اشکال کرتے ہیں، تو ہم اس کو یہی جواب دیتے ہیں، ڈاکٹر جب چاول سے روکتا ہے تو کوئی اس کو نہیں کہتا کہ چاول حرام تو اللہ نے نہیں کیے، کیوں آپ روک رہے ہو فلاں چیز سے، چائے سے، سگریٹ سے، تو ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں۔ تو وہاں پر جس طرح اپنی جسمانی صحت کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح شریعت کے اندر اگر کوئی حکم استحبابی درجے کا ہو لیکن نبی اس کو کہہ دے کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے۔
اور جو حکم وجوبی درجے میں ہو تو وہ تو ہے ہی وجوبی درجے میں. اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، کہ اگر آپ یہ نکاح نہیں کرو گے تو یہ عصیان ہوگا، یہ نافرمانی ہوگی. مطلب یہ تھا کہ یہ حکم واجب ہے، یہ حکم ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور ویسے بھی نبی جو ہوتا ہے وہ اولیاء سے بھی بڑے درجے کا ہوتا ہے. انسان کے اپنے درجے سے بھی اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے. انسان کو اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی نبی کو اپنی امتی کی فکر ہوتی ہے، جتنی نبی کو اپنی امتی کی، اولیاء کو اپنے اس وارث کی، اپنے اس بندے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی نبی کو ہوتی ہے. اس لیے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ اپنے تمہاری ذاتوں سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، بھائی اس کو اپنی فکر نہیں، لیکن نبی روکتے ہیں، اس کو اس کی فکر ہے، بھائی اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے. اس لیے نبی علیہ السلام جو حکم دیں اس پر من و عمل کرنا واجب ہوتا ہے. البتہ ایک چیز ایسی علماء نے لکھی ہے، ایک کام فی نفسی محمود ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن معمور بھی نہیں ہوتا، حکم نہیں ہوتا اس کا. انسان سوچتا ہے یہ کام اچھا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا امر نہیں ہوتا. تو اگر وہ کام کیا جائے تو بعض اوقات لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے دین اور ایمان کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، اگرچہ فی ذاتی اچھا ہے، فی ذاتی اچھا ہے، لیکن چونکہ امر نہیں، تو امر آ جائے پھر تو واجب ہو جائے گا، پھر تو کرنا ہی کرنا پڑے گا، چاہے لوگ جتنا مرضی بولتے رہیں، تان و تشریح کرتے رہیں، وہ تو کرنا پڑے گا، جیسے یہاں کیا گیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امر نہیں ہوتا اس کا، لیکن کام اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کے دین و ایمان کے نقصان کا خطرہ ہے یا جو ہے کوئی غلط فہمی کا خطرہ ہے تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ میرا دل کرتا ہے کہ حتیم کو اندر داخل کر دوں، کیونکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس وقت یہ باہر رہ گیا. میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے اندر کر دوں. لیکن اے عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، تیری لوگ اب میں اس کو گراؤں گے، لوگ کہیں گے بیت اللہ کو گرا دیا، لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. اب اس بیت اللہ کو پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے امر نہیں تھا، حالانکہ کام اچھا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے لوگوں کی اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہ کہیں لوگ دین و ایمان میں ان کا نقصان نہ ہو جائے، آپ علیہ السلام نے اس اچھی خواہش کو بھی پورا نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. بعد میں لوگ کرتے رہے لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں کیا. اسی وجہ سے نہیں کیا کہ لوگ اگرچہ یہ کام اچھا ہے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے امر نہیں ہے اور لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے ایک مسئلہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ قبرستان جب جاتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرو. حالانکہ ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے کر رہے ہیں، صاحب ظاہر ہم قبر والے سے تو نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، لیکن ہمارا ماحول بدعت کا ہے. تو لوگ کہیں گے دیکھو مول صاحب تو مانگ رہے تھے اس قبر والے سے. لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں کو وہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے. لیکن چونکہ اس لیے بعض علماء ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرا لیتے ہیں تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھائے نہ کرو. لوگ تو عجیب عجیب غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ دیکھو جی مول صاحب یہ کر رہے تھے، مول صاحب یہ کر رہے تھے. اس لیے جس کام سے غلط فہمی کا خطرہ ہو لیکن بشرطے کہ وہ امر نہ ہو اس کا، بس اچھا کام ہو تو بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت زید پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن محمد، یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا، محمد کی طرف نسبت ہوتی تھی. لیکن جب آ گیا ادعوہم لآبائہم، ان بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، پھر زید بن حارثہ کہنا، ایک اعزاز گویا کہ ختم ہو گیا. لیکن ان کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کا نام قرآن مجید میں لکھ دیا. اب جب تک قرآن مجید پڑھا رہے گا فلما قضا زید منہا وطرن، یہ زید جو ہے تو زید کہنے پر اللہ پاک اس نیت سے کہا جائے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، لفظ زید کہنے پر 30 نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو بہت بڑا اعزاز ہے. پھر اللہ حضور علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا کہ جس جنگ میں ان کو بھیجتے تھے خود نہیں ہوتے تھے، اکثر جو ہے ان کو امیر بنا دیتے تھے. امیر بعض اوقات مدینہ کا بھی آپ نے ان کو امیر بنایا اپنے پیچھے.